بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم کے من پسند جرنیل راوت کی سیاسی تقرری کا پول اب کھلنے لگا ہے۔ پین راوت جو بھارت کے سابقہ چیف اور آرمی اسٹاف بھی ہیں، اب انہیں ڈیفنس سیکرٹری کی حیثیت سے ترقی دے کے فوج کے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے، جس کے خلاف فوج سے پہلے تو دبی دبی اور اب بہت واضح آوازیں آنے لگی ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارتی ایئر فورس ایک نکمی ایئر فورس ہے۔ پاکستان کے ساتھ پہلے ہی مقابلے میں ان کے 2-3 جہاز تباہ ہوئے۔ ابھی لندن ان کا پائلٹ گرفتار ہوا، جس پر بھارتی میڈیا نے بھی اپنی ایئر فورس پہ تنقید کی اور بھارتی فوج کے اندر بھی اس حوالے سے بہت باتیں ہوئیں۔ اب حال ہی میں جب رافیل طیارے شامل کیے گئے تو رافیل کے سودے میں ایک بڑا گھپلہ نکل آیا۔ اس ہیرا پھیری پہ علیحدہ ذلت اٹھانی پڑی، یعنی ایئر فورس کو 2-3 ایسے دھچکے لگے، جس کے بعد چائنا کے خلاف انڈین ایئر فورس کی ناکامی نے بھارتی فوج میں ان کے خلاف ایک طرح نفرت کی فضا پیدا کر دی ہے۔ ناظرین کرام، 5-4 روز پہلے مسٹر پین راوت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انڈیا کی ایئر فورس ایک سیکنڈری ایئر فورس ہے، حالانکہ دنیا بھر میں جو ایئر فورس ہوتی ہے وہ فوج کی مددگار ہوتی ہے اور فوج کے ہراول دستوں کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک سیکنڈری ایئر فورس ہے اور انڈین فوج کو اس کے بغیر ہی اپنا کام چلانا پڑتا ہے۔ اس بیان نے انڈین ایئر فورس کے چیف آف اسٹاف مسٹر بھدوریا کو خاصا برا فروختہ کیا۔ انہوں نے غصے میں مسٹر پین راوت سے کہا کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے اور اپنا دماغ درست کریں۔ اس طرح کی ناظرین باتوں کی وجہ سے ایئر فورس اور انڈین آرمی کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے ہیں، جس کا اب بھارتی وزیر اعظم کو بھی نوٹس لینا پڑا ہے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے دونوں جو چیفز ہیں ان کو اپنے پاس طلب کیا ہے اور ان سے معاملات کی تفصیل بھی جانی ہے۔ ناظرین کرام، انڈین فوج کے اندر تو اختلافات تھے ہی۔ انڈین فوج، نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے درمیان اختلافات کی خبریں آئے روز سنائی دیتی رہتی ہیں۔ ڈوکلام میں چائنیز فوجیوں کے ہاتھوں بھارتیوں کی خالی ہاتھ ہونے والی موتوں نے بھارتی فوج کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ بھارتی میڈیا ہو، بھارتی ایئر فورس ہو، بھارتی نیوی ہو، اس کی طرف سے کارٹون جاری کیے جاتے ہیں جن میں ان کی بزدلی کو دکھایا جاتا ہے، جس سے اسی صورتحال پر غصہ کھا کے شاید مسٹر پین راوت نے ایئر فورس چیف کے خلاف اس طرح کی بیان بازی کی ہے۔ بہرحال انڈین افواج میں اختلاف تو کوئی نئی بات نہیں۔ فوجیوں کی نفسیاتی بیماریاں، ان کا اپنی نوکری سے فرار ہونا، لڑائیاں جھگڑے، جنسی تشدد کے واقعات، یہ روزانہ کا معمول بنتا جا رہا ہے، اور بھارتی فوج اس وقت دنیا کی بدترین فوجوں میں سے ایک بن کے رہ گئی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی اندرونی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق میزورام اور آسام کے جو فورسز ہیں، یعنی جو ان کی پیرا فورسز ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف بارڈروں پہ اسلحہ تانے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کسی وقت بھی دونوں ریاستوں کے درمیان زبردست لڑائی ہو سکتی ہے، جس کا انڈیا کے پاس کوئی تدارک نہیں ہے۔ مسٹر مودی ایک بخلائے ہوئے شخص ہیں۔ ان کے فیصلوں سے بھارتی سماج، بھارتی فوج اور بھارتی دیگر جو ادارے ہیں، ان میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔